بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف حیدرآباد۔ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم مختلف ملکوں کے درمیان میں جب اپنا سبز ہلالی پرچم دیکھتے ہیں، اور جب 14 اگست آتی ہے تو زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب بے شمار لوگ جو ہیں اپنے اس سبز ہلالی پرچم کو اپنے گھروں پر لہراتے ہیں۔ مختلف تقاریب کے اندر مختلف جگہوں پر جو ہے 14 اگست کے دن جو ہے ہمارا یہ پرچم جگہ جگہ پر لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آزادی کے دن کو اور اپنے اس پرچم کو جو ہے ہمیشہ سربلند رکھے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ اس پرچم کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اس کی بھی حرمتیں ہیں جس کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ جہاں پر ہم مختلف جگہوں پر مختلف اسکولز کے اندر مختلف تقاریب کے اندر جو ہے اپنا یہ پرچم جو ہے لہراتے ہیں، تو کیوں نہ ہم 14 اگست کے دن بھی اپنی مسجد کے اندر جو ہے یہ سبز ہلالی پرچم لہرائیں۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم جو ہے مغرب کے بعد جو ہے یہ پرچم کشائی کی تقریب کریں گے۔ لیکن جب میں پرچم کے لہرانے کے حوالے سے جب میں نے آداب دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سبز پرچم جو ہے اس کا آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو آپ رات کو نہیں لہرا سکتے، یہ دن کی روشنی کے اندر ہی جو ہے اسے لہرانا ہے، اور شام سے پہلے اس پرچم کو اتار بھی لینا ہے۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اس پرچم کے بھی آداب ہیں، اور جس طریقے سے ہم کبھی کوئی ایسا واقعہ ایسا حادثہ ہو جائے جس میں پرچم کو سرنگو کرنا ہو، تو اس کے لیے بھی ادب یہ ہے کہ اس پرچم کو ہم نے سرنگو سے مراد یہ کہ اس کو ٹیڑھا نہیں کرنا، بلکہ جہاں جس جھنڈے پہ یہ پرچم لگا ہوتا ہے اسے 2 فٹ نیچے کر دینا ہے۔ یہ اس پرچم کے آداب میں سے ہے۔ بدقسمتی سے کہ 14 اگست جب آتی ہے تو ہمارے یہاں پر یہ پرچم لہرانے کا تو ایک شوق اور ذوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن 14 اگست کے بعد آج مارچ کا مہینہ آ چکا ہے، اور ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پر پرچم جو ہے وہ آویزاں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ گو کہ یہ سارے کام ہم دانستہ طور پہ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی اس کے اندر ضرور شامل ہوتی ہے۔ اس جگہ سے جب میں گزر رہا تھا تو یہ ایک پبلک پلیس ہے، اور پبلک پلیس میں یہ 14 اگست کے دن جو ہے یہ پرچم لگائے گئے تھے، اور اب مارچ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ان پرچموں کو ہواؤں کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے جو ہے یہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی خاکروب یا سوپر وغیرہ جو ہے اور جھاڑو دیتے ہوئے اس کو جو ہے کچرا کوڑی میں ڈال دے، یا جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ قدموں میں جائیں، تو یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ بھی اس چیز کو نہیں سوچ رہی ہوتی، اور یہ کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اکثر جگہوں پر، کھمبوں پر، مختلف جگہوں پر اور مختلف پلس پر، مختلف اسکولز کے اندر، مختلف اداروں کے اندر یہ پرچم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لیرا لیرا ہو کر یا بوسیدہ ہو کر وہ زمین پر آ جاتی ہیں، اور پھر ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو خدا را آپ خود دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں کس قدر پرچم جو ہیں وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ تو زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی چیزوں کا خیال کرتی ہیں، ان کا احساس کرتی ہیں، اور جو بھی اپنی نعمتوں کا اور جس چیزوں کا ہمیں ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے ملک کا جو حالات ہیں وہ بھی اس چیز کی غمازی ضرور کرتے ہیں کہ آج ہم بڑی مشکلات کے اندر ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کی شکر گزاری اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ بس دعا یہی ہے کہ خدا را ان باتوں کا احتیاط کریں۔ ہر شخص اس بات پہ انفرادی طور پہ ضرور غور کرے کہ اگر اس نے کوئی جھنڈا لگایا ہے تو برائے مہربانی اسے آپ اتار لیجئے۔ مجھے ایک بڑی چھوٹی سی بات اور بھی یاد آ گئی کہ جب کوئی پاکستان کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کے تابوت پر بھی جب سبز ہلالی پرچم لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اس میت کو جب زمین میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا تابوت تو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس پرچم کو جو ہے نکال لیا جاتا ہے کہ اسے ہم دفنائیں گے نہیں۔ تو اپنے پرچم کا احترام کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس ملک کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ملک ہمیشہ سربلند رہے، ہمارا یہ ملک سرسبز و شاداب و آباد رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب
کریم پرچم. پاکستان زندہ باد.